الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سب بہنوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر کر رہے ہیں، ترجمہ اور تفسیر سیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم لوگ آیت نمبر جو ہے وہ 6 اور 7 کی پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے اور تفسیر جانیں گے، تھوڑا سا سمجھیں گے اس کو۔ پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی دکھا ہمیں، نوٹ کرتے جائیں۔ جس کے پاس یہ جو پیپر ہے وہ پہلے دیا ہوا تھا، جو پوسٹ بھیجی تھی اس پہ بھی نظر کریں اور نوٹ بھی کرتے جائیں۔ اہدینا، اہدی کا مطلب ہے دکھا، اے اللہ دکھا، نہ ہمیں۔ اہدینا کا مطلب ہوگا دکھا ہمیں، الصراط، الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، الصراط الف لام میم ہے، الف لام ہے ساتھ میں صراط کے ساتھ لگا ہوا ہے الف لام، تو اس کا مطلب ہے خاص راستہ، ٹھیک ہے۔ الف لام جب لگ جاتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے۔ صراط جو ہے وہ کسی بھی راستے کو کہتے ہیں، لیکن الصراط خاص راستہ، دکھا ہمیں راستہ۔ المستقیم، کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ، مستقیم سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم وضاحت کرتے۔ اہدی، ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گائیڈنس۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ گائیڈنس، ہمیں گائیڈ کر، ہمیں ہدایت دے، ہماری رہنمائی کر۔ ہدایت کا معنی دیکھیے، یہ لقمان سلفی پیج نمبر کی تفسیر میں پیج نمبر 12 پہ اگر کسی کوئی کر سکتا ہے تو نظر مارے، ورنہ جو ہے میری باتوں کو غور سے سنیں۔ ہدایت کا معنی رہنمائی اور توفیق ہے، دونوں معنی میں آتا ہے۔ رہنمائی کا مطلب میں نے بتا دیا، راہ، رہنمائی راہ سے نکلا ہے، راہ کو بتانا، راہ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، یعنی کہ گائیڈنس، گائیڈ کرنا کسی راستے کو۔ اور توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، توفیق جو ہے وہ صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ تو صراط مستقیم سے مراد وہ روشن راستہ ہے جس میں کجی نہ ہو، یعنی کوئی ٹیڑھ نہ ہو، بالکل صاف ستھرا روشن ہو۔ جو روشن کا مطلب ہے جو ہمیں آرام سے دکھائی دے، جس میں کجی نہ ہو، ٹیڑھ نہ ہو، جو اللہ اور اس کے جنت تک پہنچانے والا ہو۔ اور یہ قرآن اور سنت کی راہ ہے۔ یہ کون سی راہ ہے، کون سا راستہ ہے؟ قرآن اور سنت کی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد راہ حق ہے، حق کا راستہ ہے۔ اور ابو العالیہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا راستہ ہے، کہ جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور انہوں نے جو رہنمائی کی وہ راستہ ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ سبھی اقوال صحیح ہیں، اس لیے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ان کے بعد ان کے صاحبین کی اقتداء کی، صاحبین یعنی یہ دونوں صاحب، ٹھیک ہے نا، اس نے حق کی اتباع کی، اور جس نے حق کی اتباع کی اس نے اسلام کی اتباع کی، اور جس نے اسلام کی اتباع کی اس نے قرآن کی اتباع کی۔ اور یہی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کی مضبوط رسی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مضبوط رسی ہے، حبل اللہ، اور اس کی سیدھی راہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے یہ تو ہو گئی کہ یہ توفیق جو ہے، یہ صراط المستقیم کیا ہے۔ اب یہ جو سیدھا راستہ کہتے ہیں نا، اس کو جلال الدین قاسمی کی تفسیر میں سن رہی تھی، اور آپ لوگ بھی اگر وقت ملے تو ضرور ہے نا نیٹ سے ڈھونڈ کر اس کو سنیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے تفسیر کی ہے قرآن کی۔ تو سیدھا راستہ، اس کو کیا کریں کہ ایک پوائنٹ بنائیں، بک پہ ایک پوائنٹ بنائیں، اے،
پوائنٹ اے اور آگے تھوڑی دور بی پوائنٹ بنائیں، پوائنٹ بی، ٹھیک ہے، پھر اس کو دونوں کو جوڑنے کے لیے ایک لائن بنائیں. تو دیکھیں جو ایک لائن ہے نا جو سیدھی جائے گی فٹ رولر سے، اگر ہم بنائیں گے نا اس کو، تو وہ سیدھی جو ہے نا اے سے بی کو لگے گی. پھر اس کے ساتھ 3-4 لائنیں بنائیں، یعنی اس کو جوڑنے کے لیے پوائنٹ اے کو اور پوائنٹ بی کو جوڑنے کے لیے 3-4 لائنیں بنائیں. چاہے آپ فٹ رولر سے بنائیں چاہے ایسے ہی بنائیں یہ لائنیں ساری. تو آپ دیکھیں گے کہ اے کو بی سے جوڑنے والی سیدھی راہ صرف ایک ہی ہوگی، صرف ایک ہی راہ جو ہے نا وہ سیدھی راہ ہوگی، اور باقی جتنی لائنز بنائیں گے نا وہ ٹیڑھی میڑھی ہوگی. اور ٹیڑھی میڑھی جو سیدھی راہ ہے نا وہی صراط المستقیم ہے. ٹھیک ہے نا. کس چیز کی ہم ہدایت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ صراط المستقیم کی. ہدایت کس طریقے کتنے اس کی ہے، کتنی طرح کی ہے ہدایت جو ہے نا؟ وہ ایک تو رہنمائی ہے، عام رہنمائی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ ہدایت ارشاد، اور ایک ہے ہدایت توفیق. ٹھیک ہے، پھر اس کو 2 پوائنٹ لکھ دے، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق. ٹھیک ہے، ہم پھر اس کے اوپر آئیں گے، واپس پلٹ کر آئیں گے اس کے اوپر. لیکن یہ جو ہم جو ہدایت مانگ رہے ہیں صراط المستقیم کی، اس کو صراط المستقیم کو تھوڑا سا اس سے سمجھ لے پوائنٹ سے. ٹھیک ہے، تو اے اور بی کو جب جوڑیں گے تو بہت ساری مختلف لائنز بن جاتی ہے. تو سب سے اسٹریٹ لائن ایک ہی ہوگی، باقی سب ٹیڑھی بیڑھی ہوگی. اب کنکلوژن کیا نکلتا ہے؟ نمبر 1، صراط المستقیم سیدھا راستہ صرف ایک ہے اور باقی سارے راستے ٹیڑھے ہیں. نمبر 2، سب سے سیدھا راستہ ہی سب سے شارٹ ہوگا. اگر بندہ رب کے اس راستے کی طرف چلے گا تو سیدھا رب کی طرف پہنچ جائے گا اور جلدی پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اور نمبر 3، سیدھا اور ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اس کا سیدھا راستہ اور ایک راستہ وہ ہوتا ہے جس کا سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، اور اس کی پہچان بھی بہت آسان ہوتی ہے. اور اگر ایک سے زیادہ ہوگا، ایک سے زیادہ راستے ہوں گے تو اس کی پہچان بہت مشکل ہوگی. ٹھیک ہے نا. ایک ہی راستہ ہوگا اور اس پر ہم چلتے چلے جائیں گے تو اس کی پہچان بہت ہی، جو ڈرائیو کرتے ہیں یا جو کوئی کسی ایڈریس پہ پہنچنا چاہتے ہیں نا، تو وہ دیکھیں ڈرائیو جب کرتے ہیں نا تو ہم بولتے ہیں کہ ہائی وے پہ سے چلے جائیں ہم سیدھا. ادھر ادھر مڑنے والا راستہ ہو نا وہ مجھے مت بتاؤ. ہائی وے پہ جانے والی کوئی منزل ہو نا، کوئی ایسی دکان ہو، کوئی ایسی منزل ہو، کسی کا گھر ایسا ہو کہ سیدھا ہائی وے پہ ہو تو میں تمہیں ڈرائیو کر کے لے کے جاؤں. ادھر ادھر گلی کوچی میں جانے والا پھر ہم بھٹک جاتے ہیں اور گھومتے رہتے. تو یہ صراط المستقیم کا جو راستہ ہے، صراط المستقیم جو جنت والا جو سیدھا راستہ ہے جس کی ہم ہدایت چاہتے ہیں، وہ سیدھا اسٹریٹ ہائی وے ہے اور ایک دم شارٹ ہے اور آرام سے پہچانا جا سکتا ہے. نمبر 4، سیدھے راستے پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے. نمبر 5، سیدھا راستہ یہ فطری راستہ ہوتا ہے، نیچرل راستہ ہوتا ہے. باقی سب راستے جو ہے نا ان نیچرل ہوتے ہیں. سیدھا اور فطری راستہ ہوتا ہے نا، اسی لیے ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں. اب یہ اتنے سارے جو ہے نا یہ سیدھے راستے کی جو ہے نا جلال الدین قاسمی نے جو ہے وہ مثال دی، بتائے سمجھانے کے لیے. اب یہ آگے جو کہا گیا ہے نا، میں نے جو پیچھے ابھی اس کو ادھر یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں، ہم پیچھے جاتے ہیں واپس سے. ہدایت کی جو 2 قسمیں ہیں، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق. ٹھیک ہے. اب ہدایت کے لیے پھر ہم یہاں پر پلٹیں گے. ایک طویل حدیث ہے، ایک بہت ہی طویل حدیث ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ مسند اور احمد میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ اس کو غور کریں. ٹھیک ہے. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سیدھی راہ کی ایک مثال بیان کی ہے. اس راہ کے دونوں جانب 2 دیواریں ہیں، ان میں کچھ دروازے کھول دیے گئے. ابھی پھر وہ اس بات کو سوچے، جو سیدھا راستہ ہائی وے شارٹ راستہ جو بتایا تھا وہ ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن اس حدیث میں کیا بتایا گیا کہ وہ سیدھا راستہ جو ہے نا اس کے آزو بازو جو ہے نا دیواریں ہیں. ٹھیک ہے. بیچ کا راستہ سیدھا ہے، آزو بازو دیواریں ہیں. ان میں کچھ دروازے کھول دیے گئے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے ہیں، اور سیدھی راہ پر ایک پکارنے والا کہہ رہا ہے، اے لوگو سیدھی راہ پر گامزن ہو جاؤ، یعنی بڑھتے جاؤ، آگے چلتے جاؤ، چلتے جاؤ سیدھی راہ پر، اور اس سے انحراف نہ ہو، اس سے ہٹو نہیں، اس سے ذرا بھی ڈائیورٹ نہ ہو. ایک اور پکارنے والا سیدھی راہ کے اوپر سے پکار رہا ہے، سیدھی راہ کے اوپر سے پکار رہا ہے. جب کوئی آدمی ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے، دیکھو اسے نہ کھولو، اگر تم نے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے،
وہ سیدھی راہ اسلام ہے، یعنی سیدھی راہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دونوں دیواریں اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ حدیں ہیں جو اس نے کی ہے، جو اس نے بتائی ہے شریعت کے ذریعے سے۔ اور کھولے گئے دروازے اللہ کے حرام کردہ امور ہیں، اور سیدھی راہ کے سرے پر موجود پکارنے والا اللہ کی کتاب ہے، اور سیدھی راہ کے اوپر سے پکارنے والا اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کے دل میں موجود خیر کی دعوت دینے والا جذبہ ہے۔ سیدھی راہ پہ جو ہے نا ایک پکارنے والا پکارتا ہے، مطلب ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے نا سیدھی راہ کی طرف پکارتا ہے کہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، اور اوپر سے جو ہے نا وہ کرنے والا کیا ہے کہ ہر بندے کے اندر موجود خیر کی دعوت دینے والا جذبہ، ایک اپنا ضمیر، ٹھیک ہے نا، یہ ضمیر ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے کہتا ہے کہ چلے جاؤ چلے جاؤ، کھولنا نہیں یہ دروازہ، ٹھیک ہے؟ اگر کھولو گے تو تم بھٹک جاؤ گے۔ پھر ہے کہ بندہ مومن ہدایت پر ہونے کے باوجود اس کا محتاج ہے کہ وہ ہر نماز میں اللہ سے رشد و ہدایت کا سوال کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے صراط المستقیم پر ثابت قدم رکھے، کہیں وہ دروازے کھول نہ دے، اور دوام استمرار بخشے، دوام یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پہ چلائے رکھے، اسی پہ رکھے۔ اس لیے آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، اور اس کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف نہ پھیر دے۔ یعنی اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، اور اس کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف نہ پھیر دے۔ انشاءاللہ یہاں تک اب ہم سٹاپ کرتے ہیں۔ اگلے آڈیو میں آگے کی تشریح بھیجتی ہوں، اور کوشش کریں گے کہ آج ترجمہ تفسیر سے جو ہے سورۃ الفاتحہ کو مکمل کرے، چاہے 2-3 آڈیوز ہو جائے، اور پھر کل جو ہے نا یہ اس کا پورا سورۃ الفاتحہ کا ریویژن کر لیں گے، اس کی فضیلتیں کہ میں 2 حدیثیں بتانا چاہتی ہوں وہ بتا دیں گے، اور پھر منڈے سے ہم سورہ نبا شروع کریں گے۔ اور سیٹرڈے سنڈے کو آپ لوگ تیار رہنا کہ یہ جو پورے ہفتے میں جو درس ہوگا اس پہ آپ کے لیے سوال کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔